ماشاء اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر الحمد للہ الذی لیس لقضائه دافع ولا لعطائه مانع ولا كصنعه صنع صانع ثم الصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام على اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا و مولا الثقلین سید الکونین جد الحسنین ابی القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الميامين لا سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا الذين قال الله في شانهم انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا ولعنة الله على اعدائهم ومنكر ولايتهم وغاصب حقوقهم اجمعين اما بعد فقد قال الله في كتابه الحكيم وفرقانه المجيد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون مل کر صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد. قرآن مجید فرقان حمید سورہ مبارکہ توبہ کی 111ویں آیت کی تلاوت کا شرف آپ کی خدمت میں مسلسل حاصل ہو رہا ہے. پروردگار عالم کی آواز آ رہی ہے کہ دیکھو ایک معاملہ ہو چکا ہے، یہ معاملہ طے ہے. ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم، اللہ خرید چکا ہے، اللہ لے چکا ہے مومنوں سے ان کی جان کو اور ان کے مال کو. کس کے بدلے؟ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةِ، اور اس جان اور اس مال کے بدلے میں اللہ انہیں جنت دے چکا ہے. اللہ نے دے دی جنت. ان کی صفت کیا ہے؟ ان کی صفت یہ ہے کہ یقاتلون فی سبیل اللہ، اللہ کے دشمن سے، اللہ کے مقابلے میں آنے والے اعداء سے یہ جنگ کرتے ہیں، قتال کرتے ہیں، لڑتے ہیں اللہ کی راہ میں. نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ دو میں سے کوئی ایک نتیجہ نکلے گا. یا یہ نتیجہ نکلے گا کہ یقتلون، یہ قتل کر دیں گے، یا یہ نتیجہ نکلے گا کہ یقتلون، یہ قتل ہو جائیں گے. لیکن ان کو نہ قتل کرنے سے فکر ہے، نہ قتل ہو جانے سے فکر ہے.
یہ اپنے ظاہری طور پر کامیابی اور ناکامی کو نہیں دیکھتے. ان کی نظر میں کامیابی کیا ہے, ان کی نظر میں ناکامی کیا ہے؟ ان کی نظر میں کامیابی یہ ہے کہ یہ اللہ کی راہ میں ہیں. سب سے بڑی کامیابی ہے اللہ کی راہ میں ہے. اللہ نے جہاں پر حکم دیا ہے وہاں پر کھڑے ہوئے ہیں. اللہ جہاں پر دیکھنا چاہتا ہے وہاں پر موجود ہے. چاہے قتل کریں, چاہے ظاہری طور پہ کامیاب ہوں, چاہے قتل ہو جائیں, ظاہری طور پہ ناکام ہو جائیں, اللہ کی راہ میں ہے تو یہ کامیابی ہے. اگر اللہ کی راہ میں نہیں ہے تو یہ ناکامی ہے. ان کی نظر میں کامیابی اور ناکامی کا معیار کچھ اور ہے. ان کی نظر میں کامیابی یہ ہے کہ اللہ نے جس کام کے لیے جان اور مال دی ہے, اگر وہاں پہ جان اور مال خرچ ہو رہی ہے تو یہ کامیابی ہے. اور اللہ نے جس کام کے لیے نہیں دی ہے وہاں پہ اگر خرچ ہو رہا ہے میرا جسم, میری صلاحیت, میرا مال, میری دولت, میری توانائی, تو اس سے بڑی کوئی ناکامی نہیں ہے. اب آیت پہ غور کریں. پروردگار تو مجھ سے میرا جسم خرید رہا ہے, انفسہم یعنی میرا جسم, یعنی میری جان, یعنی میری توانائی خرید رہا ہے, مجھ سے میرا مال خرید رہا ہے اور مجھے جنت دے رہا ہے. تو ایک سوال تو کل حل کر دیا کہ پروردگار یہ معاملہ کب ہوا, میں نے تو یہ معاملہ نہیں کیا, اس کا جواب کل دے چکا. آج ایک قدم آگے بڑھیں. پروردگار آیت غور, پروردگار حکم دے رہے نا, افلا یتدبرون, قرآن میں غور کیوں نہیں کرتے, تفکر کیوں نہیں کرتے, تدبر کیوں نہیں کرتے, تفقہ کیوں نہیں کرتے؟ غور و فکر کرو قرآن میں. اب اسی آیت کو لیں اور سوچیں, پروردگار تو نے مجھ سے جان خریدی اور اس کے بدلے میں تو مجھے جنت دے رہا ہے. تو پروردگار یہ جان دی کس نے تھی؟ تو نے دی تھی. یہ مال دیا کس نے تھا؟ تو نے دیا تھا. تو نے دیا تھا, تو نے لے لیا. عوض کس چیز کا؟ بدلہ کس چیز کا؟ پروردگار قیمت کیوں دے رہا ہے؟ میں اگر آپ سے اپنی دی ہوئی چیز مانگوں, میں آیا ہوں مجلس پڑھنے کے لیے, اپنا موبائل باہر اپنے ڈرائیور کو دے کر آیا, اپنے ساتھ جس کو لے کر آیا ہوں اس کو اپنا موبائل دے کر آیا. اب جب میں واپسی جا کر گاڑی میں بیٹھوں گا تو سب سے پہلے, آج کل تو سب سے پہلے جو سوال ہوتا ہے وہ بھائی موبائل کا ہے, کوئی واٹس ایپ پہ میسج تو نہیں آیا. سب سے پہلے میں اس سے موبائل مانگوں گا. ٹھیک ہے, جیسے ہی میں نے اس سے موبائل مانگا وہ کہیں قیمت دے, تو میں کہوں گا بھائی میرا موبائل تھا, میں نے آپ کو دیا تھا. اللہ مجھ سے جان خرید رہا ہے جو اللہ نے دی ہے. اب یہاں پر پروردگار قیمت کیوں دے رہا ہے؟ سوال ہے یا نہیں ہے؟ سوال بنتا ہے. یہاں پر جواب دیکھیں, مشکل اور علمی مشکل. علمی مشکل سن کر گھبرائیں وہ جس کے پاس مشکل کشا نہ ہو. ہم تو مشکل کشا کے در پر ہیں, اور اس مشکل کشا کے در پر ہیں کہ جو ساری زندگی یہی کہتا رہا, سلونی سلونی قبل ان تفقدونی. ایک شخص مولا علی کے در پہ آ کے کہتا ہے, مولا میں دربار میں گیا اور میں نے ایک عربی لفظ کا, ایک عربی لغت کا مطلب پوچھا. انہوں نے مجھے کہا کہ ہمیں نہیں آتا, یہ سوال نہیں کرو. مولا نے کہا انہیں آتا تھا. عجیب ہے, مولا نے کہا انہیں آتا تھا. مولا یہ نہیں کہہ رہے انہیں نہیں آتا تھا, کیونکہ عربی معاشرے میں رہتے ہیں. عربی لغت کا سوال کیا کہ بھئی قرآن میں یہ جو عربی کا لفظ آیا ہے, میں عجم ہوں, میں فارس کا ہوں, میں افریقہ کا ہوں. اسلام پھیل چکا تھا خلفاء کے دور میں. آ کے سوال کیا دربار میں, مسجد میں, کہ اس عربی لفظ کا معنی کیا ہے. انہوں نے کہا ہمیں نہیں معلوم. مولا کے پاس پہنچا, مولا کو بتایا کہ میں نے اس عربی لفظ کا مطلب پوچھا تھا دربار میں. انہوں نے کہا ہمیں نہیں معلوم. انہوں نے سوال ٹھکرا دیا. مولا نے کہا انہیں معلوم تھا. یہ وہ والی مشکل نہیں تھی کہ جو انہیں معلوم نہ ہو, یہ تو ایک عربی, وہ عربی معاشرے میں رہتے تھے, عرب تھے, انہیں اس لفظ کا مطلب بخوبی معلوم تھا. پھر مولا بتایا کیوں نہیں؟ مولا کہہ رہے تھے وہ سوال, مولا نے جواب دیا وہ سوال کا راستہ نہیں کھولنا چاہتے. اگر سوال کا باب کھل گیا, اگر سوال کا باب کھل گیا تو آج تو عربی لفظ کا مطلب پوچھا جا رہا ہے, کل یہ بھی پوچھا جائے گا کہ جس ممبر پر بیٹھے ہوئے ہو وہ کس نے دیا ہے. وہ چاہتے ہیں سوال کا دروازہ ہی بند کر دے.
اب جب میرے مولا آئے ہیں اپنے حق پر، میرے مولا جب آئے ہیں ممبر پر، میرے مولا کو جب ممبر ملا ہے، میرے مولا کو جب حکومت ملی ہے، تب میرے مولا نے کیا کیا؟ اس کلچر کو رائج کیا جس کلچر کو ختم کیا گیا تھا، جن سوالوں کو گھوٹ دیا گیا تھا، جن سوالوں کو نہیں پوچھنے دیا گیا تھا، جن سوالوں پر پابندی لگائی گئی تھی، سوالات کرنے پر پابندی تھی، اب میرے مولا نے سوالات کی آزادی دی، اب اس فضا کو ختم کیا۔ یہ میرے مولا کا جہاد ہے۔ ظاہری طور پہ دیکھیں گے تو ایک فضیلت نظر آئے گی، مولا کہہ رہے ہیں سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، مولا کیوں بار بار کہہ رہے ہیں؟ مولا جواب دیں گے پچھلے ادوار میں جس طریقے سے سوالات کرنے پر قدغن تھی، سوالات کرنے پر پابندی تھی، سوالات کرنا جرم تھا، میں آ کر اس فضا کو ختم کر رہا ہوں، سوالات کی آزادی دے رہا ہوں۔ اور کیسی آزادی؟ آؤ مجھ سے پوچھو، جو پوچھنا ہے وہ پوچھو، عنوان کی پابندی نہیں ہے، موضوع کی پابندی نہیں ہے، سوال کی پابندی نہیں ہے۔ شریعت کا سوال ہو، دنیا کا سوال ہو، آخرت کا سوال ہو، قبر کا سوال ہو، برزخ کا سوال ہو، سائنس کا سوال ہو، فزکس کا سوال ہو، فلسفے کا سوال ہو، منطق کا سوال ہو، تفسیر کا سوال ہو، حدیث کا سوال ہو، تاریخ کا سوال ہو، سوال کوئی بھی ہو، آؤ مجھ سے پوچھو۔ میں توریت والوں کو توریت سے جواب دوں گا، میں انجیل والوں کو انجیل سے جواب دوں گا، میں زبور والوں کو زبور سے جواب دوں گا، میں قرآن والوں کو قرآن سے ایسا جواب دوں گا کہ ہر کتاب پکار اٹھے گی، جو علی کا جواب ہے وہی حق ہے، وہی سچ ہے۔ آؤ سوال کرو، قبل ان تفقدونی، اس سے پہلے کہ تم مجھے کھودو، اس سے پہلے کہ تمہاری آنکھیں بند ہو جائے، اس سے پہلے کہ تم غائب ہو جاؤ، اس سے پہلے کہ تم فاقد ہو جاؤ، پوچھو مجھ سے پوچھو۔ یہ میرے مولا کی فضیلت، یہ میرے مولا کا کمال۔ بات کہاں سے چلی تھی؟ آئیں اور آ کر اس علمی مشکل کو حل کریں۔ کیا ہے علمی مشکل؟ کہ پروردگار جب دی ہوئی ہی تو نے ہے تو تو کیوں خرید رہا ہے؟ اور پروردگار تو جو مجھ سے میری جان مانگ رہا ہے، تو جو مجھ سے میرا مال مانگ رہا ہے، خدا کی قسم پروردگار اس میں تیرا تو کوئی فائدہ ہے ہی نہیں، تیری ہی جلالت کی قسم۔ تو جو مجھ سے کہہ رہا ہے کہ جہاد کرو، دشمن سے لڑو، آنے والے دشمن کے سامنے خاموش مت رہو، سکوت مت کرو، ان کو جواب دو، اس میں میری عزت ہے، یہ میری غیرت کی علامت ہے، یہ میری حمیت کا تقاضا ہے۔ اگر میں ایک دفعہ دشمن کے حملے پر خاموش رہا تو دشمن روز حملے کرے گا، اگر ایک دفعہ میں نے جواب نہیں دیا تو دشمن عادی ہو جائے گا حملے کرنے کے لیے۔ پس جواب دینا، قتال کرنا، جہاد کرنا کس کے فائدے میں ہے؟ میرے فائدے میں۔ پروردگار نے مجھے جان دی، میرے فائدے کے لیے مجھ سے جان خرید رہا ہے، اور پھر کہہ رہا ہے کہ میں اجر بھی دوں گا۔ میں اور مشکل ہو گیا نا سوال۔ پہلے تو پروردگار صرف دی ہوئی جان خرید رہا تھا، مسئلہ حل نہیں ہو رہا تھا۔ پروردگار جب تو نے دی ہوئی ہے، تیری چیز ہے، تو تو خرید کیوں رہا ہے؟ تو مانگ لے، تو لے لے، تو بدلہ کیوں دے رہا ہے؟ تو عوض کیوں دے رہا ہے؟ اب ایک اور مشکل کھڑی ہو گئی۔ پروردگار جس جان کو، جس مال کو مجھ سے خرید رہا ہے، اس کی ضرورت بھی پروردگار عالم کو نہیں ہے، اس کی ضرورت بھی مجھے ہے۔ پھر پروردگار عالم اجر کا وعدہ دے رہا ہے، کیوں؟ یہ پروردگار عالم کا کرم ہے، یہ اس مہربان کا کرم ہے، یہ اس کا رحم ہے، یہ اس کا لطف ہے۔ وہ مجھے کامیاب دیکھنا چاہتا ہے، وہ مجھے سعادت مند دیکھنا چاہتا ہے، وہ مجھے فلاح کی منزل پہ دیکھنا چاہتا ہے، وہ مجھے دنیا اور آخرت میں کامران و کامیاب دیکھنا چاہتا ہے، سعادت مند دیکھنا چاہتا ہے۔ اور سعادت کی راہ کیا ہے؟ سعادت کی راہ یہ ہے کہ میں اپنی جان اس کے حوالے کر دوں۔ میں اپنی جان، دنیا کی کسی چیز میں اپنا مال غیر خدا کے حوالے نہ کروں، بلکہ میں اپنا جان اور اپنا مال اپنے پروردگار کے حوالے کروں۔ اسی لیے وہ پروردگار مجھ سے اپنا دیا ہوا مال مانگ رہا ہے، مجھ سے اپنی دی ہوئی جان خرید رہا ہے، اور اس کے بدلے میں اجر کا بھی وعدہ دے رہا ہے، جنت کا بھی وعدہ دے رہا ہے۔ اب ایک اور سوال کہ پروردگار، انسان جنت سے زیادہ قیمتی ہے،
تو جنت کے بدلے میں انسان کی جان کو خرید رہا ہے؟ اس کا جواب انشاءاللہ آنے والے دنوں میں۔ پروردگار کیا کہہ رہا ہے؟ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ۔ پروردگار انسان سے اس کے مال کو، اس کی جان کو خرید رہا ہے جنت کے بدلے میں۔ ان کی صفت کیا ہے جن سے پروردگار جان اور مال کو خرید رہا ہے؟ یقاتلون فی سبیل اللہ، یہ اللہ کی راہ میں اللہ کے لیے لڑنے والے ہیں، اللہ کے لیے کام کرنے والے۔ جتنے جتنے ان کے مقامات بڑھتے چلے جائیں گے اتنا اتنا ان کا جہاد اللہ کی راہ میں بڑھتا چلا جائے گا۔ اب سوچے جو معصوم ہو، جو امام ہو، وہ کس طریقے سے جہاد کر رہا ہوگا، وہ کس طریقے سے دشمن کا مقابلہ کر رہا ہوگا، وہ کس طریقے سے اللہ کی راہ میں اللہ کے دین کے لیے اپنی جان اور اپنے مال کو قربان کر رہا ہوگا، کس انداز میں، کس طریقے سے۔ چوتھے امام کا دور، سخت ترین دور آپ کی خدمت میں بیان کیا۔ امام شام غریبہ سے امامت کا آغاز ہو رہا ہے، امام کے دور میں واقعہ حرہ ہو رہا ہے، امام کے دور میں حجاج بن یوسف کی حکومت ہے، امام کے دور میں عبد الملک بن مروان جیسا ظالم ترین حاکم ہے۔ امام کیا کر رہے ہیں؟ امام ایک کونے میں بیٹھ کر، ایک گوشے میں بیٹھ کر دعائیں پڑھ رہے ہیں، امام ایک گوشے میں بیٹھ کر، ایک کونے میں بیٹھ کر عزاداری کر رہے ہیں، یا امام اللہ کی راہ میں دشمن سے مقابلہ کر رہے ہیں اسی انداز میں جس انداز میں ان کے بابا سید الشہداء ابو عبداللہ حضرت امام حسین علیہ السلام نے قیام کیا؟ کیا کر رہے ہیں امام؟ کیا کر رہے ہیں؟ دشمن کے مقابلے میں، طاغوت کے مقابلے میں، ظالم کے مقابلے میں، فاسق کے مقابلے میں، فاسد کے مقابلے میں، ظالم کے مقابلے میں امام دعا پڑھ رہے ہیں یا امام جہاد کر رہے ہیں؟ کیا کر رہے ہیں؟ امام جہاد کر رہے ہیں۔ تاریخ ہمیں کیا بتاتی ہے؟ امام دعا پڑھ رہے ہیں، امام عزاداری کر رہے ہیں۔ لیکن اگر تاریخ کو ظاہری نگاہ سے دیکھیں گے تو سمجھ نہیں آئے گا۔ آئیں تاریخ کو دل کی نورانی نگاہ سے دیکھیں۔ آل محمد کو پہچاننے کے لیے، آل محمد کی سیرت کو پہچاننے کے لیے صرف ان آنکھوں کی نہیں بلکہ اس نورانیت کی ضرورت ہوتی ہے۔ پانچویں امام ابو بصیر کے ساتھ مسجد نبوی میں داخل ہوئے، کہا ابو بصیر، ہاتھ پکڑا ابو بصیر کی بھی بینائی کم ہے لیکن دکھائی دیتا ہے، کہا ابو بصیر آؤ آج تمہیں اپنا مقام بتائیں، آؤ ابو بصیر آج تمہیں اپنا مقام بتائے۔ ابو بصیر کو نزدیک بلایا اور نزدیک بلا کر کہا پوچھو لوگوں سے کون مجھے دیکھ رہا ہے۔ ایک شخص سے پوچھا کہ آپ نے زین العابدین کے بیٹے کو دیکھا ہے؟ کہا نہیں، ہم نے امام باقر کو نہیں دیکھا۔ دوسرے سے پوچھا کیا تم نے جعفر صادق کے بابا کو دیکھا؟ کہا نہیں، ہم نے پانچویں امام کو نہیں دیکھا۔ تیسرے سے پوچھا تم نے فرزند رسول کو دیکھا؟ کہا نہیں، ہم نے نہیں دیکھا۔ نزدیک پہنچے ابو ہارون مکفوف کے کہ جو نابینا ہے، جسے دکھائی نہیں دیتا۔ جیسے ہی ابو ہارون مکفوف سے پوچھا کہ تم نے باقر العلوم کو دیکھا ہے؟ ابو ہارون مکفوف کہتے نظر نہیں آ رہا، امام تمہارے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں۔ پوری مسجد کو دکھائی نہیں دیا، جو ظاہری آنکھوں سے امام کو ڈھونڈ رہے تھے دکھائی دیا پوری مسجد میں، تو اس کو دکھائی دیا جس کو ظاہری آنکھ سے نظر نہیں آتا تھا۔ جیسے ہی اس سے پوچھا تم تو دیکھ نہیں سکتے، تم نے امام کو کیسے پہچانا؟ وہ پلٹ کر کہتا ہے تمہیں نظر نہیں آ رہا، امام کے گرد ایک نور نے حلقہ بنایا ہوا ہے، امام کو ایک نور نے گھیرا ہوا ہے۔ امام نور کے سائے میں، وہ نور اتنا شدید ہے جنہیں میری یہ آنکھیں نہیں دیکھ سکتی، لیکن میرے دل کی آنکھیں، میرا نور بصیرت امام کو محسوس کر رہا ہے۔ اور یہ جو علم حضوری ہوتا ہے نا، اس میں غلطی کی گنجائش بھی نہیں ہوتی۔
علم حصولی جو ہوتا ہے جو میں آنکھوں سے دیکھتا ہوں. ابھی یہ بھائی مسجد میں اندر آئے, ٹھیک ہے, آپ لوگ میری طرف دیکھیں, یہ بھائی آئے مسجد میں اندر, ہو سکتا ہے کہ میں انہیں سمجھ رہا ہوں کہ یہ فلاں صاحب ہو, جیسے ہی یہ نزدیک آئے تو میں دیکھوں یہ فلاں صاحب نہیں ہے بلکہ فلاں صاحب ہے. ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ آپ سب کے ساتھ ہوا ہے. اور آپ کے لیے اور آسان کر دوں مثال کو, ہائی وے پہ جا رہے ہیں, نظر آ رہا ہے پانی, دھوپ ہے, نزدیک پہنچے تو دیکھا پانی نہیں تھا بلکہ سراب تھا. اسی طریقے سے آگے پھر پانی نظر آ رہا ہے, نزدیک پہنچے تو پھر پانی نہیں ہے. آنکھیں دھوکہ کھا سکتی ہے, اس کو کہتے ہیں علم حصولی, جو آنکھوں سے حاصل ہوتا ہے, جو کانوں سے حاصل ہوتا ہے, جو چکھنے سے حاصل ہوتا ہے, جو سونگنے سے حاصل ہوتا ہے, جو لمس کرنے سے, محسوس کرنے سے حاصل ہوتا ہے, جو 5 سینسز کے ذریعے سے, حواس خمسہ سے حاصل ہوتا ہے, اس کو کہتے ہیں علم حصولی. جو علم حاصل کیا جاتا ہے اس میں غلطی ہو سکتی ہے, لیکن وہ علم حضوری جسے محسوس کیا جاتا ہے اس میں خطا کی گنجائش نہیں ہے. درد کو انسان محسوس کرتا ہے, بھوک کو انسان محسوس کرتا ہے, پیاس کو انسان محسوس کرتا ہے, درد کو انسان محسوس کرتا ہے. خدا کے وجود کو کہ میں کسی کی ذات سے وابستہ ہوں انسان محسوس کرتا ہے. باب اللہ کو, واسطہ فیض کو انسان محسوس کرتا ہے. انسان امام کے وجود کو اگر اتنا بابرکت ہو جائے, اتنا بلند ہو جائے, امام کے وجود کو محسوس کرتا ہے. اس کی فطرت پکار کے کہتی ہے کہ جو امامت کا جھوٹے دعوے دار ہے وہ جھوٹا ہے, وہ کاذب ہے, وہ کاذب ہے, وہ دھوکے باز ہے. وہ آپ اپنے جملے لگائیے, لیکن جو امامت کا حقیقی دعوے دار کر رہا ہے اندر سے آواز آتی ہے کہ یہی اللہ کا نمائندہ ہے, یہی اللہ کا بھیجا ہوا ہے. بات کیا ہے؟ بات یہ کہ انسان اپنی فطرت کی آواز کو سنے, انسان اپنی فطرت کی پاکیزہ آواز کو دبائے نا, اس کو سنے, اس پر لبیک کہے. امام کی سیرت کو باطنی آنکھوں سے دیکھیں. امام ظاہری طور پہ دعائیں پڑھ رہے ہیں لیکن دعاؤں میں ایسے اعلیٰ مضامین بیان کر رہے ہیں, توجہ رکھیے گا, پوری توجہ. امام دعا میں, صحیفہ سجادیہ میں ایسے عالی مضامین بیان کر رہے ہیں جو مضامین, جو عناوین اس معاشرے میں موجود خرابیوں کی اصلاح کر رہے ہیں. اس سے بڑی امام کی فضیلت نہیں ہو سکتی, اس سے بڑا امام کا مقام نہیں ہو سکتا. امام نے سب سے پہلے معاشرے کی مشکلات کو تشخیص دیا. معاشرے کی مشکل کیا ہے؟ انہوں نے توحید کو بھلا دیا ہے, انہوں نے دنیا پرستی کو اپنا شعار بنا لیا ہے, یہ نبی کے رستے سے ہٹ گئے ہیں, یہ ظالموں, فاسقوں, فاجروں کے پیچھے جا رہے ہیں, انہوں نے آل محمد کو چھوڑ دیا ہے, یہ اخلاقی پستیوں میں مبتلا ہے, یہ مادی گرائی میں مبتلا ہے, یہ خدا کو چھوڑ کر دنیا پرستی میں مبتلا ہے. آپ دیکھیں تمام مضامین پر امام نے صحیفہ سجادیہ میں گفتگو کی ہے یا نہیں کی؟ درس دینے کی اجازت نہیں ہے تو دعا کے لہجے میں, تقریر کرنے کی اجازت نہیں ہے تو مناجات کے لہجے میں, اگر اس وقت خطبہ دینے کی اجازت نہیں ہے تو دعاؤں کی شکل میں. لیکن امام وہ ہے کہ جو اپنے ہدف سے, اپنے مقصد سے پیچھے نہیں ہٹتا. نتیجہ کیا نکلا میرے مولا سجاد کی تبلیغات کا؟ نتیجہ یہ نکلا کہ وہ معاشرہ جو اتنا پست ہو گیا تھا کہ کوئی آل محمد کا ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں تھا, روایت کے جملے سوائے انگلیوں پر گننے کے برابر لوگ رہ گئے تھے, وہ معاشرہ اتنی بلندی پر پہنچ جاتا ہے کہ اب امام باقر اور امام صادق کے درس میں بیٹھنے کی جگہ نہیں ہے. یہ کس کا جہاد ہے؟ یہ میرے اور آپ کے چوتھے امام کا جہاد ہے, جسے ہم بیمار سمجھتے ہیں, جسے ہم لاچار سمجھتے ہیں, جسے ہم مجبور سمجھتے ہیں. اب انصاف سے بتائیں, امام بیمار ہیں یا امام بیمار معاشرے کو شفا دے رہے ہیں؟ ظاہری طور پر مصلحت خدا کی وجہ سے امام کی بیماری سے تو کسی کو انکار ہو ہی نہیں سکتا, لیکن امام کا تعارف ہی بیمار کے طور پہ کرانا,
امام زین العابدین کے ساتھ بیماری کا لفظ جڑ جائے، جب بھی بچے کے ذہن میں امام زین العابدین کا تصور آئے، ایک بیمار، ایک لاچار، ایک مجبور، ایک بے بس امام کا تصور آئے، یہ خیانت ہے، یہ ظلم ہے امام کے ساتھ۔ امام اپنے اوج اقتدار پر موجود ہے، یہ تو امام کا کمال ہے نا، اتنے سخت حالات میں تبلیغ کر رہے ہیں، اتنے سخت حالات میں، اتنے وحشی اور درندگی کے حالات میں امام دین مصطفیٰ کو بچا رہے ہیں۔ یہ امام کا معجزہ نہیں ہے، یہ امام کا کمال نہیں ہے۔ ہم لوگ کیا معجزہ دیکھتے ہیں؟ ہم لوگ معجزہ یہ دیکھتے ہیں وہ پانی ٹپکنا شروع ہو جائے، وہ پنجے میں عکس نظر آنا شروع ہو جائے، وہ ہم کیا معجزہ دیکھتے ہیں دیوار سے نمی آ گئی مجلس، وہ سب بھی ہوتا ہے، البتہ ہر جگہ پہ نہیں، لیکن پاسبل ہے، اہل بیت کے کرم سے بعید نہیں ہے۔ لیکن کچھ معجزے ایسے ہوتے ہیں، وہی جو آپ کو بتایا نا، جو ان آنکھوں سے نہیں، ان آنکھوں سے دیکھنے ہوتے ہیں، ان آنکھوں سے دیکھنے ہوتے ہیں۔ ایک شیعہ گروہ، ایک چھوٹا سا شیعہ ملک 40 سال پابندیوں کے باوجود امریکہ سے بھی لڑ رہا ہے، اسرائیل سے بھی لڑ رہا ہے۔ یہ امام زمانہ کا معجزہ نہیں ہے تو کیا ہے؟ ایک 5,000 10,000 کا گروہ حزب اللہ اتنے عرصے سے اتنے بڑے بڑے لوگ شہید کروا کے ابھی بھی اسرائیل کے سامنے ڈٹا ہوا۔ امام زمانہ کی مدد نہیں ہے تو کیا ہے؟ مجھے یہ بتا دیجئے کیا ہے؟ اگر امام زمانہ کا کرم نہیں ہے تو یہ کیا ہے؟ یہ کیسے باقی ہے فرش ازا؟ یہ بھی تو معجزہ ہے، یہ بھی تو کرم ہے امام کا۔ اور یہ آیت اللہ خامنائی نے خود کہا خطبے میں، اے مولا ماں، اے آقا ماں، اے میرے سید، اے میرے سردار، یہ انقلاب آپ کی وجہ سے باقی ہے اور آپ ہی اس کو باقی رکھیں گے۔ میرے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں، ایک ناقص سا جس میں تھوڑی سی عزت ہے، وہ بھی آپ نے دی ہوئی ہے اور آپ کی راہ میں قربان کر دوں گا۔ رہبر کی ویڈیو، رہبر کا جمعے کا خطبہ ہے، یہ تھوڑی سی عزت ہے، ٹوٹا ہوا جسم ہے، معذور جسم ہے، تھوڑی سی عزت ہے، وہ بھی آپ کی راہ میں قربان کر دوں گا۔ کچھ ہے ہی نہیں میرے پاس، پھر امام زمانہ کیسے نوازتے ہیں اپنے۔ اور یہ کوئی امام خمینی اور رہبر کا یہ کمال ہے ہی نہیں کہ وہ ساری دنیا سے لڑ رہے ہیں یا ساری دنیا، یہ تو علی والوں کا مقدر ہے کہ یہود و نصارہ کو ذلیل کرتے ہیں۔ ان کا کمال کیا ہے؟ ان کا کمال یہ کہ اتنی طاقت اور اتنی قدرت کے باوجود آل محمد کی غلامی سے ایک قدم پیچھے نہیں ہٹتے۔ اتنی طاقت اور اتنی قدرت اور اتنی فوج اور اتنی توانائی کے باوجود کہتے جو کچھ ہے وہ یا محرم کی وجہ سے ہے یا سفر کی وجہ سے، جو کچھ ہے وہ ایام سیدہ کی مجلسوں کی وجہ سے۔ آیت اللہ خامنائی نے کہا تھا میں ان 5 دنوں کی وجہ سے جو میرے گھر پہ مجلس ہوتی ہے نا، پورے سال کا رزق حاصل کرتا ہوں۔ یہ آیت اللہ خامنائی نے کہا تھا، پورے سال کا رزق ان 5 دنوں سے، ان فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی مجلسوں سے حاصل کرتا ہوں۔ یہ نوکری کمال ہے، یہ غلامی کمال ہے، یہ بندگی کمال ہے، یہ اصل کمال ہے۔ یہ کمال تھوڑی ہے کہ فتح حاصل کر لیں اور فوج کو شکست دے دیں اور یہ کر لیں اور وہ کر لیں، یہ تو دنیاوی چیزیں، یہ تو ظاہری چیزیں۔ کمال یہ ہے کہ آل محمد کی غلامی میں باقی رہیں، ہر سختی، ہر کامیابی، ہر مشکل، ہر فتح میں آل محمد کی نوکری پہ باقی رہیں۔ یہ اصل ان کا، اس وجہ سے عزت ملتی ہے، اس وجہ سے پھر جاہ جلال، اس وجہ سے پھر دشمنوں کے دلوں میں روب اور دبدبہ ایجاد ہوتا ہے۔ چوتھے امام نے کیا کیا؟ یہ چوتھے امام کی سنت ہے۔ جب دربار میں پہنچے تو کہا ویحک یا ایھا الخاطب، شرم نہیں آتی؟ اشتریت مرضات المخلوقین بسخط الخالق، لوگوں کو راضی کر کے اللہ کو ناراض کرنا چاہتا ہے؟ اتر آ اس لکڑیوں کے ڈھیر سے تاکہ میں اس پہ چڑھوں اور اس کو ممبر بنا دوں۔ ممبر وہ ہے جہاں سے آل محمد کی فضیلت بیان ہو۔ اچھا اس کو سمجھے، یہ جو امام شام میں گئے ہیں، جہاد کا آغاز کر رہے ہیں، ہاتھ بندھے ہوئے ہیں زنجیر میں، ہتھکڑیوں میں، بیڑیوں میں، لنگر ہے، خاردار توق ہے، مائیں بہنیں ساتھ ہیں، سمجھے اس معاشرے کو۔ امام کہاں پر گئے ہیں؟
کوفہ نہیں ہے یہ، کوفہ کا ماحول الگ ہے. کوفہ میں لوگ جانتے تھے غفلت کا شکار ہو گئے. کوفہ میں لوگ جانتے تھے دنیا پرستی کا شکار ہو گئے. کوفہ میں لوگ جانتے تھے خوف کا شکار ہو گئے. کوفہ میں لوگ جانتے تھے لیکن بے بصیرتی کا شکار ہو گئے. شام میں لوگ جاہل ہیں. حکمرانوں کی بات نہیں کر رہا، ان کی تو اصلاح ہو ہی نہیں سکتی نا، ان کے دل پہ تو مہر لگ چکی ہے. یزید اور اس کے نزدیکیوں کی بات نہیں کر رہا، عوام جاہل ہے. امام نے کہاں خطبہ دیا ہے؟ مسجد اموی دمشق میں خطبہ دیا جہاں پر عوام موجود ہے. امام نے کہا اتر آ اس لکڑیوں کے ڈھیر سے تاکہ میں اس پہ چڑھ کر اس کو منبر بنا دوں. اب اس نے کہا نہیں، آپ کو اجازت نہیں ہے. اصرار بڑا، زوجہ کی طرف سے اصرار، بیٹے کی طرف سے اصرار، عوام کی طرف سے اصرار بڑا. مجبور ہو گیا اجازت دینے کے لیے، لیکن یہ کہہ کر اجازت دی جب یہ جائے گا، یہ علی کی فصاحت کا وارث ہے، یہ نبی کی بلاغت کا وارث ہے، یہ حسین کی شجاعت کا وارث ہے. یہ جائے گا تقریر کرنے، یہ الفاظ کہے گا ہمارا تخت ہلنے لگے گا. یہ تقریر کرے گا ہمارا تاج لرزنے لگے گا. یہ تقریر کرے گا ہماری حکومت متزلزل ہو جائے گی. امام گئے ہیں، کہا الحمدللہ. مسجد میں بیٹھ کر الحمدللہ کہنا آسان ہے، ظالم کے دربار میں گھر لٹا کر الحمدللہ کہنا کوئی سید سجاد سے سیکھے. رسول کی گواہی دی، اللہ کی بلندی اور کمالات کا بیان کیا. اس کے بعد اب سب سے اہم ترین عنوان جو شام میں ہے وہ کیا ہے؟ تم غفلت میں ہو، تم جہالت میں ہو، آؤ تمہیں علم دے آل نبی کے علم کا وارث. امام نے شروع کیا اوتینا ستن وفضلنا بسبع. اللہ نے ہمیں 6 مقامات دیے ہیں اور 7 فضیلتیں دی ہیں. اللہ نے ہمیں علم دیا ہے، اللہ نے ہمیں حلم دیا ہے، اللہ نے ہمیں شجاعت دی ہے، اللہ نے ہمیں سخاوت دی ہے، اللہ نے ہمیں سماحت بزرگی دی ہے، اللہ نے ہماری محبت کو مومنوں کے دلوں میں ڈال دیا ہے. امام کہہ رہے ہیں اگر تمہارے دل میں ہماری محبت ہے تبھی تمہارا ایمان کامل ہو سکتا ہے. کہاں جا رہے ہو؟ سنو، محمد مصطفیٰ ہمارے گھر سے ہیں، علی مرتضیٰ ہمارے گھر سے ہیں، جنت کے سردار ہمارے گھر سے ہیں، فاطمۃ الزہرا جو جنت کی خواتین کی سردار ہے ہمارے گھر سے ہے، خدیجۃ الکبریٰ ہمارے گھر سے ہے، حمزہ سید الشہداء ہمارے گھر سے ہیں، جعفر طیار جنت میں پرواز کرنے والے ہمارے خاندان سے ہیں. سنو، جو تمہارے سامنے خطبہ دے رہا ہے وہ کون ہے؟ میں کعبے کا وارث ہوں، میں مکہ کا بیٹا ہوں، میں زمزم کا وارث ہوں، میں صفا کا بیٹا ہوں، میں اس کا بیٹا ہوں کہ جس نے اس پتھر کو، اس حجر اسود کو اپنی جگہ پہ رکھا تھا. میں اس کا بیٹا ہوں جس نے 2 قبلوں پہ نماز پڑھی تھی. اپنا تعارف کراتے چلے گئے، کراتے چلے گئے، کراتے چلے گئے، یہاں تک کہ اب برداشت نہیں ہوا. اب لوگوں کی کہاں پہ امام خود خطاب کر رہے ہیں؟ کہاں پہ خطاب کر رہے ہیں؟ وہاں پر خطاب کر رہے ہیں جہاں پر علی کا نام لینے پر عرصہ دراز سے پابندی ہے. مکروا ومکر اللہ واللہ خیر الماکرین. تم اپنا مکر کرو، اللہ اپنی تدبیر کرے گا. سنو، اللہ بہترین تدبیر کرنے والا ہے. تم اسیر کر کے علی کے بیٹے کو دربار میں لاؤ گے، علی کا بیٹا خطاب کرے گا، تمہاری سال ہر سال کی محنتیں ایک خطاب کی وجہ سے مٹی میں مل جائیں گی. تم اسیر کر کے لاؤ گے، تم نقشہ بناؤ گے، لیکن تمہارے نقشے کو پروردگار نقشہ برآب کر دے گا، تمہارے نقشے کو برباد کر دے گا.
تمہارے نقشے کو پانی میں مٹی میں ملا دے گا. بناؤ تم اپنا نقشہ, بناؤ تم اپنا منصوبہ, اللہ بھی اپنی تدبیر کرے گا. لیکن سنو, اللہ کی تدبیر کو سید سجاد کہا جاتا ہے, اللہ کی تدبیر کو زین العابدین کہا جاتا ہے, اللہ کی تدبیر کو سلطان الراشدین امام العارفین کہا جاتا ہے, امام کی تدبیر کو زین العابدین کہا جاتا ہے. امام نے خطاب کیا, اس کو احساس ہونے لگا اگر یہ خطاب جاری رہا تو اس خطاب کے اختتام پر بنو امیہ کی حکومت نمٹ جائے گی, ختم ہو جائے گی, فنا ہو جائے گی, برباد ہو جائے گی, تباہ ہو جائے گی. کیا بہانہ ڈھونڈا؟ اذانیں کہلوائی جائے. اذانیں ہوئی, دربار میں اذان ہوئی. دشمن نے ہتھیار استعمال کیا. دشمن کا ہتھیار کیا ہے؟ اذان. دشمن کا ہتھیار ہے اذان. امام نے خطبہ روک دیا, اس نے کہا اللہ اکبر اللہ اکبر. امام نے بھی کہا میرا پورا وجود کہہ رہا ہے کہ اگر کبریائی کسی کو زیب دیتی ہے تو وہ پروردگار عالم کی ذات ہے. تو زبان سے گواہی دے رہا ہے, میرا پورا وجود گواہی دے رہا ہے. اس نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ. امام نے کہا کوئی شک اور شبہ نہیں ہے کہ اگر کوئی وحدہ لا شریک ہے تو وہ فقط پروردگار عالم کی ذات ہے. اس نے کہا اشہد ان محمد الرسول اللہ. امام نے اس دشمن کے ہتھیار سے دشمن کو قتل کر دیا. امام نے دشمن کے وار سے دشمن کو فنا کر دیا اور فنا کرنا سکھا دیا. خبردار, دشمن جو چاہے وہ نہ کرنا, اپنے منصوبے کے تحت کام کرنا. دشمن کے ہتھیار کو دشمن سے مات دینا سید سجاد نے سکھا دیا. جیسے ہی اس نے کہا اشہد ان محمد الرسول اللہ, امام نے کہا رک جا اور رک کر یہ بتا کہ جس محمد کی گواہی دے رہا ہے وہ تیرے نانا ہے یا میرے نانا ہے. اگر کہے گا کہ تیرے نانا ہے تو پورا دربار کہے گا کہ جھوٹ بول رہا ہے, اور اگر کہے گا کہ میرے نانا ہے تو یہ بتا ہمیں قتل کیوں کیا تھا, یہ بتا ہمیں اسیر کیوں کیا ہے, یہ بتا ہمیں زندان میں کیوں رکھا ہے, یہ بتا ہمیں قید کیوں کیا ہوا ہے. یہاں پر کربلا کی فتح کا اعلان ہو گیا. کربلا کی فتح کا اعلان لکھ دیا سید سجاد نے. کربلا کے پورے جنگ کو تبدیل کر دیا سید سجاد. کربلا میں رہ جاتی اگر امام کا خطبہ نہ ہوتا. 50 سال سے زیادہ نہیں چل سکی بنو امیہ کی حکومت, مٹ گئی, ختم ہو گئی. کیوں؟ انہی خطبات کی وجہ سے. چاہے جناب سیدہ حضرت زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کے خطبات ہوں, ایسے نہیں بی بی کی ذات پر بلند آواز میں صلوات پڑھے. چاہے علی کی بیٹی کے خطبات ہوں, چاہے امام سجاد کے خطبات ہوں. کربلا میں, اور یہ خود امام حسین کا منصوبہ ہے کہ لے کر چلے ہیں ساتھ. جنگ کے لیے کون ماؤں بہنوں کو لے کے جاتے ہیں؟ لے کر چلے ہیں ساتھ. کیوں؟ کیونکہ کربلا کو باقی رکھنا تھا, اور کربلا کے وسیلے سے دین کو باقی رکھنا تھا. یہ دین نہیں ہوتا اگر کربلا والوں کا ذکر نہ ہوتا. ظالم اور مظلوم کی پہچان نہ ہوتی اگر کربلا والوں کا ذکر نہ ہوتا. ظالم کے خلاف اٹھنے کا حوصلہ نہ ہوتا اگر کربلا والوں کا ذکر نہ ہوتا. مظلوم کی حمایت کا جذبہ نہ ہوتا اگر حسین کا ذکر نہ ہوتا. کیوں آج صرف کربلا والے اٹھتے ہیں؟ کیوں آج صرف حسین والے بولتے ہیں؟ اسی لیے کہ یہ جذبہ کربلا سے ملتا ہے, یہ جذبہ حسین ابن علی سے ملتا ہے, یہ جذبہ امام حسین کی قربانیوں سے ملتا ہے کہ حسین والا ڈرتا نہیں, خوفزدہ نہیں ہوتا. اور یاد رکھیے, یہ لے کر جائیں فرش عزا سے, یہ امام حسین کا تبرک یہاں سے لے کر جائیں. بعد میں جو ملے گا وہ تبرک نہیں ہے, تبرک یہاں سے مل رہا ہے, وہ بھی تبرک ہے لیکن وہ جسم کا تبرک ہے. یہاں سے جو مل رہا ہے وہ معنویت کا تبرک ہے, وہ روحانیت کا تبرک ہے. بعد میں جو ملے گا وہ جسم کا تبرک, اس میں بھی شفا ہے, اس میں بھی برکت ہے, وہ بھی مریضوں کو شفا دیتا ہے. لیکن یہاں پر روحوں کو شفا مل رہی ہے, یہاں پر دلوں کو شفا مل رہی ہے, یہاں پہ فکروں کو شفا مل رہی ہے, یہاں پہ ذہنوں کو شفا مل رہی ہے.
یہاں پہ اطاعت کا تبرک بٹ رہا ہے، یہاں پہ مودت کا تبرک بٹ رہا ہے، یہاں پہ امام کی نصرت کا تبرک بٹ رہا ہے۔ یاد رکھیے، لے کر جائیں یہ تبرک کیا ہے؟ فرش عزا کا، عزاداری کا مقصد بھی وہی ہے جو امام کی قربانی کا مقصد تھا۔ امام نے قربانی دی، امام سجاد نے اس قربانی کو زندہ رکھا، باقی ائمہ نے اس قربانی کو زندہ رکھا۔ کیوں؟ کل حسین کی قربانی کی وجہ سے دین بچا تھا، آج حسین کی عزاداری کی وجہ سے دین بچے گا۔ کل حسین کے خون نے دین بچایا تھا، آج حسین کا نام دین بچائے گا۔ کوئی شک نہیں ہے اس میں کہ آج اگر دین باقی ہے تو وہ اسی عزاداری، اسی حسین ابن علی کے نام کی وجہ سے باقی، اسی امام حسین۔ یہ تسلسل ہے، امام حسین کی قربانی، جناب زینب اور امام سجاد کے خطبات، اور باقی ائمہ نے جو عزاداری کی ہے، یہ ایک تسلسل ہے، یہ ایک لڑی۔ اور کس طرح عزاداری کی ہے؟ راوی کہتا ہے امام سجاد سجدے میں ہیں، میں نزدیک گیا، کہا رو رو کر کچھ دعا مانگ رہے ہیں، میں نزدیک گیا، میں نے کانوں کو نزدیک کیا تو دیکھا چھٹے امام دعا کر رہے ہیں، پروردگار ان آہوں پر رحم فرما جو حسین کے لیے بلند ہوتی، ان فریادوں پر رحم کر کہ جو حسین کی یاد میں بلند ہوتی ہے، ان آنسوؤں پر رحم کر کے جو حسین کی یاد میں آنکھوں سے چہروں پر آ جاتے۔ امام دعائیں دے رہے، امام اس پر رحمت کی دعا کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر، کتنا بڑا مقام ہے، کیا مقام ہے، اور کیا کیا قربانیاں اٹھائی ہے کربلا والوں نے کہ آنکھوں کا۔ امام کا ایک لقب ہے قتیل الابرات، ایک زیارت اربعین میں پڑھتے ہیں قتیل الابرات، ایک مطلب یہ ہے کہ وہ قتیل جسے رلا رلا کر قتل کیا گیا ہے۔ کبھی اکبر کے لاشے پہ رلایا، کبھی اصغر کے جنازے پہ رلایا، کبھی عباس کے لاشے پہ رلایا، کبھی قاسم کے لاشے پہ رلایا، ایک مطلب یہ ہے۔ دوسرا مطلب سنیں گے قتیل الابرات کا کیا ہے؟ آنسوؤں والا شہید، یعنی آنکھوں کا حق بنتا ہے کہ اس پر روئیں۔ وہ آنکھیں ہی نہیں ہے جو حسین پہ نہ رو سکے، وہ آنکھیں کیسی آنکھیں ہیں جو حسین کے بچوں پہ نہ رو سکے۔ اور یقین کرے، جو حسین پہ روتا ہے، جو حسین کے گھر والوں پہ روتا ہے، جو حسین کے بچوں پہ روتا ہے، کب ایسا ہو سکتا ہے کہ حسین کے بچے اس پہ نظر کرم نہ کرے؟ یہ کریم خاندان، یہ مہربان خاندان، یہ کریم خاندان، کوئی آیا ہے کوفے کے راستے میں پانی دینے کے لیے، بچی سے کہا کہ پانی پی لو، بچی نے کہا ہم پہ صدقہ حرام ہے۔ آنے والی خاتون کہتی ہے یہ صدقہ نہیں ہے، یہ میری منت ہے کہ میں قیدیوں کو پانی پلاؤں گی، میں قیدیوں کو کھانا دوں گی، یہ کھانا کھا لو، یہ پانی پی لو، اور پھر میرے لیے کچھ دعائیں کر دینا۔ کریم خاندان کی بچی ہے نا، کہتی ہے پہلے اپنی دعائیں بتاؤ پھر پانی پیئیں گے۔ پیاسی بچی، معصوم بچی، مظلوم بچی، خاتون کہتی ہے پہلی دعا یہ کر دینا کہ جیسے تم دربدر ہوئے ہو کبھی میرے بچے ایسے دربدر نہ ہو۔ بچی نے ہاتھ اٹھائے چھوٹے چھوٹے، حسین کی بچی دعا کرتی ہے پروردگار جیسے ہم دربدر ہوئے ہیں ایسے اس خاتون کے بچوں کو دربدر مت کرنا۔ کریم خاندان کا دوسری دعا کیا ہے؟ خاتون کہتی ہے دوسری دعا یہ ہے کہ میرا شوہر سفر پہ گیا ہوا ہے، دعا کرنا وہ واپس پلٹ آئے۔ بچی نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے ہوں گے، کہا ہوگا پروردگار میرا بابا تو گھر نہیں لوٹ سکا، اس کے شوہر کو اس کے پاس لوٹا دے۔
کہا تیسری دعا بتاؤ کیا ہے؟ خاتون نے آخری دعا بتائی، کہا دعا کرو اللہ مجھے مدینے کی زیارت نصیب کر دے۔ یہاں مدینے کا نام سنا، یہاں جناب زینب آگے بڑھ کے کہتی ہے اے خاتون مدینے میں کہاں جانا چاہتی ہو؟ کہا مدینے میں محلہ بنی ہاشم جانا چاہتی ہو۔ کہا کون رہتا ہے محلہ بنی ہاشم میں؟ خاتون نے دائیں جانب دیکھا، بائیں جانب دیکھا، کوئی نامحرم نہ ہو، کوئی نامحرم نہ ہو۔ آہستہ سے کہا وہاں میری آقا زادی زینب رہتی ہے، وہاں میری شہزادی زینب رہتی ہے، میں اس کے پاس جاؤں گی، اس سے ملوں گی۔ جناب زینب 2 قدم اور آگے بڑھی، اپنے چہرے پر سے اپنے بالوں کو ہٹایا، اپنے چہرے کو ظاہر کیا اور کہتی ہے ام حبیبہ یہ بتاؤ اگر اپنی آقا زادی کو دیکھو گی تو پہچان لو گی؟ ام حبیبہ غضب کے عالم میں آ کے کہتی ہے ارے آپ کیسی باتیں کر رہی ہے؟ کہاں میری آقا زادی، کہاں کوفے کا بازار؟ آہستہ نام لیجئے، کہاں زینب، کہاں کوفے کا بازار؟ کہا ام حبیبہ تو نے ہمیں نہ پہچانا، یہ روزگار ہمیں کوفے لے آیا، ہم نے اپنا وعدہ پورا کیا، تیری نظر پوری ہو گئی، آج ہم تیرے گھر پہ مہمان ہیں۔ آخری جملہ ام حبیبہ نے سوال کیا میں اس وقت یقین کروں گی جب مجھے یہ پتہ چل جائے کہ حسین آپ کے ساتھ ہے، کیونکہ میں جس زینب کو جانتی ہوں کبھی وہ حسین سے جدا نہیں ہوتی۔ جناب زینب نے کہا اے ام حبیبہ ان سروں پر نگاہ کر، وہ جو سب سے آگے سر ہے وہ میرے بھائی حسین کا سر ہے۔ ارے ہمیں کربلا میں قتل کر دیا گیا، ہماری چادروں کو لوٹ لیا گیا، ہمارا گھر اجڑ گیا، ام حبیبہ نے چادر پھینکی، اے میرے اللہ مجھے معاف کر دینا، میری آقا زادی بے مکن ہو۔ اللہ ولعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ سَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ۔ پروردگار ہماری اس عبادت کو، ان آنسوؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ پروردگار امام سجاد کے ذکر کا واسطہ تمام بیماروں کو شفا عطا فرما، تمام بے گناہ اسیروں کو رہائی عطا فرما۔ پروردگار حاضرین مجلس کی تمام حاجات کو پورا فرما، بانیان مجلس کی توفیقات میں اضافہ فرما، عزاداروں اور عزاداری کی حفاظت فرما، عزاداری کے دشمنوں کو نیست و نابود فرما۔ پروردگار تجھے واسطہ محمد اور آل محمد کا جہاں جہاں پر دنیا میں مظلومین ہیں ان کی مدد، نصرت، کامیابی عطا فرما، دشمنان اسلام کو نیست و نابود فرما۔ پروردگار ایران، لبنان، یمن کو کامیابی عطا فرما۔ پروردگار فلسطین کے مظلوموں پر رحم فرما، دشمنان دین، دشمنان اسلام، دشمنان تشیع کو نیست و نابود فرما۔ پروردگار تجھے واسطہ محمد اور آل محمد کا ہم سب کو مولا حسین کے روضے کی زیارت نصیب فرما، مرنے کے بعد مولا حسین کی شفاعت نصیب فرما۔ سب سے بڑی دعا امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں مولا کے ناصر و مددگاروں میں شمار فرما۔ ماتم حسین۔